पेश है गुड मॉर्निंग J&K। गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वो उड़ सकते हैं जिनके अपने पर होंगे। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। टीम गुड मॉर्निंग J&K हस्ब रिवायत अपने मुकर्रर वक्त पर प्रोग्राम का एक और नया ताज़ा शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। उम्मीद आज भी यही कि हमारे देखने वाले, हमारे नाजरीन जहाँ कहीं भी होंगे खुश खुरम होंगे, बसत सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा होंगे। नाज़रीन मोहतरम, कल शाम रिवायती तौर भी हम अपने फ़ोन्स के साथ ही मशगूल होते हैं और देखते रहते हैं न्यूज़ फीड में क्या आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। तो एक कोट मेरे मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, बहुत छोटी सी बात थी लेकिन बहुत ही मायने खेज बात थी, जिसमें लिखा था कि ज़िंदगी जी लीजिए वरना गुजर जाएगी। बात तो छोटी सी है लेकिन जब इसके मायने तलाश करते हैं, जब थोड़ा सा बात को खंगालते हैं, तो जिस दौर में हम रह रहे हैं आज, हम ज़िंदगी तो जीते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियां भी हम पर आयद हैं, बहुत सारे फ़राइज़ भी निभाने हैं, बहुत सारी उलझनें भी हैं, बहुत सारी परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, मुश्किलात भी हैं। तो उसमें इंसान के जहन में ये होता है कि फ़लाँ काम निपट जाए तो उसके बाद अपने लिए जीऊँगा, फ़लाँ ज़िम्मेदारी अदा हो जाए, फ़लाँ फ़र्ज़ मैं अंजाम दूं तो उसके बाद अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लूँगा और जी लूँगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। एक ज़िम्मेदारी को आप अदा करते हैं तो दूसरी ज़िम्मेदारी उभर के सामने आती है। एक चैलेंज को आप पूरा करते हैं तो उसके बाद एक और चैलेंज आपके सामने होता है। गालिब को वो शेर कि कैद हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। गम, परेशानियां ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं सब मसाइब व आलाम में, इन्हीं सब जद्दोजहद में, स्ट्रगल में ज़िंदगी को जीना एक फ़न है। अल्लाह ताला करे कि हमें वो फ़न आ जाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस सारे स्ट्रेस के बावजूद, इस सभी चैलेंजेस के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद हम ज़िंदगी को ऐसे जिएं कि हम भी खुश रहें और हमारे साथ मुंसलिक जो लोग हैं, एसोसिएटेड जो लोग हैं हमारे आसपास, वो भी खुश रह सकें। आपकी खुशी के लिए भी हम हमेशा दुआ करते हैं और हमें तवक्को है कि आप भी हमारे लिए दुआ ज़रूर करते होंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, मेरे साथ मेरी शरीक सफ़र रहेंगी, शरीक मेज़बान इरम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब कहा आपने अमार। ज़िंदगी के बारे में जो आपने बहुत अच्छी बातें कही, इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी फरमाते हैं कि इन्ना माल उसरी युसरा, यानी कि हर वेरीली विद एवरी हार्डशिप देयर इज़ ईज़। यानी कि हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर ज़िंदगी में लोज है तो साथ ही हमारे हाइज भी है और हमें उन पॉजिटिव्स पे जो है वो ध्यान देना है। खैर नाजरीन, मेरी तरफ से भी एक प्यार भरा, खुलूस भरा सलाम कबूल करें, अस्सलाम वालेकुम। और हम हर दिन की तरह यही उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, सेहतयाब होंगे।
ناظرین آج جمعرات ہے اور ہمار جمعرات کو ہم ہر دن تو ویسے انفرٹینمنٹ کا ایک پورا پیکج لے کے آتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، لیکن ہاں اضافہ ہوتا ہے، خزانہ لے کے آتے ہیں انفارمیشن کا ہم، تو اس لیے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں جلدی سے اپڈیٹ پہنچا دیتی ہوں ناظرین تک، تاکہ ہم آگے ان تک انفارمیشن بھی پہنچائے اور آج کی جو خصوصی ہمارے مہمان ہیں جن کو ہم نے دعوت دی ہے ان سے بھی ان کی ملاقات کرائیں۔ تو ناظرین بدستور ٹریفک اور موسم کے حوالے سے آپ تک جانکاری پہنچانا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے موسم کی بات کریں تو ہمارے موسم میں تو تبدیلی آ رہی ہے، گرمی کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن صبح شام جو ہے ایک ہلکی ٹھنڈ ابھی بھی محسوس ہوتی ہے، اور بعد دوپہر جو موسم کروٹ لے لیتا ہے، آپ کو پہلے فرسٹ ہاف میں لگتا ہے کہ بہت شدت کی گرمی کوٹ پہننا پڑتا ہے اور اس طرح کے ملبوسات پہننے پڑتے ہیں، لیکن بعد دوپہر پھر موسم کروٹ لے لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج بھی جو ہے موسم خوشگوار رہنے کے ہی امکان ہے، اور سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس، وہیں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکان ہے۔ وہیں جموں کی بات کریں تو جموں میں تو بہت زیادہ ہی ٹیمپریچر کے امکانات رہتے ہی ہے، اس لیے آج وہاں 41 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکان ہے اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر رہے گا۔ وہیں ہم شہراؤں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں NH44 یعنی کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے حوالے سے۔ آج LMVs کو تو دونوں ہی طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی، وہیں جو ہے HMVs یعنی کہ بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سری نگر سونمرگ گمری روڈ کی بات کریں تو دونوں ہی اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے، چھوٹی بڑی دونوں ہی گاڑیوں کو۔ اور ساتھ ہی مغل روڈ کی بات کریں تو LMVs دونوں ہی طرف سے چلیں گی اور بڑی گاڑیاں جو ہے پونچھ سے سری نگر آنے کی اجازت انہیں دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین تفصیلاً جانکاری کے لیے اور کٹ آف ٹائمنگز کے لیے آپ ضرور رابطہ قائم کریں ٹریفک کنٹرول یونٹ سے۔ جی ہمار یہ تو تھے اپڈیٹس کے حوالے سے، اور ان اپڈیٹس کے حوالے سے ایک اور بات کہتا چلوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ٹریفک محکمے کی ویجیلنس جو ہے، اب ویجل جو ہے وہ بہت ہی مستحکم ہو گیا ہے اور بہت ہی سخت ہو گیا ہے۔ اب آپ کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں تو چاہے آپ کو ٹریفک اہلکار روکے یا نہ روکے، شام کو آپ کے گھر چالان جو ہے، ای چالان جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا ہوتا ہے، وہ آپ کے موبائل پہ SMS آ جاتا ہے۔ تو اس لیے دھیان یہ رکھیں کہ سبھی ڈاکیومنٹس آپ کے ساتھ ہوں، آپ سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں اور تمام قواعد و ضوابط پر عمل کریں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ارم نے کہا کہ انفرٹینمنٹ کا پیکیج ہوتا ہے، تو اس پیکیج میں کافی ساری سوغاتیں بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ساری گوڑ کشر موسیقی ست پروگرام دست تلان دسلاب کران۔ آج سٹھیا خوبصورت بات شائستہ ڈاکٹر شائستہ احمد نے آواز مز تھومت کیوس مز، یہ بات بوزو وچھو، تم پت کرو پنس معزز مہمان سے ملاقات، تو روزو اس وچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جین کے دیکھ رہے ہیں آپ، اور آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام ایک بہت ہی پرکیف اور خوبصورت آواز میں سنا. امید ہے کہ آپ کو یہ نغمہ پسند آیا ہوگا. ناظرین محترم، جب بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمانان آتے ہیں مختلف دنوں پہ، آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف فیلڈ آف ایکٹیویٹیز سے ہم مہمانان کو بلاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہر کوئی مہمان ہمارے لیے خاص ہوتا ہے. لیکن جب کوئی مہمان بیرون ریاست سے، بیرون ملک سے یہاں تشریف آور ہوئے ہوں، تو ہمارا جو وہ جذبہ مہمان نوازی ہے وہ اور بھی برجوش آتا ہے، اور ان کا استقبال ہم بہت والہانہ انداز میں کرتے ہیں، اور وہ مہمان ہمارے لیے اور بھی خاص ہوتے ہیں. کون ہیں ہمارے آج کے مہمان، آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے. یوں گئے یوں آئے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. واجو ناور جیولری دکان، یور جیولرز دا پرائڈ آف شہر خاص. یہ ملاوٹ ورائے سون بہترین ڈیزائنن مز دستیاب چھو، خاص کر مناسب قیمتس پہ. تشریف انیو یور جیولرز، قاری کدل، سراف کدل، نالما روڈ، سری نگر. سیل نمبر 9541-176-450. جی ناظرین، آپ کا پھر سے ایک بار استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے این کے میں. ناظرین، میں کل سے اس مخمصے میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج کے مہمان کا تعارف میں کیسے کراؤں، لیکن انہوں نے میری مدد کر دی. انہوں نے ایک بات کہی اپنے تعارف میں، کہا کہ میں پیشے سے طبیب ہوں، شاعری کا مریض ہوں، اور اردو زبان کا وکیل ہوں.
آئیے آپ اور ہم مل کے استقبال کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب کا. آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. سر آپ پیشے سے ایک طبیب ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے ادیب ہیں, ایک محقق ہیں, آتھر ہیں. آپ کی کافی ساری تصنیفات منظر عام پر آئی ہے اور جن کو ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے. آپ کا ہمارے پروگرام میں اور وادی کشمیر میں بہت بہت استقبال اور خیر مقدم. بہت بہت شکریہ عمار صاحب اور محترمہ ارم صاحبہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے, جی تو میں سوچتا تھا کہ یہ پروگرام اتنا مقبول کیوں ہے, لیکن ابھی میں نے 10 منٹ میں نے دیکھا جی کہ آپ نے, کیونکہ میں ایک تنقید نگار بھی ہوں, اپنی گفتگو کرنے سے پہلے 1-2 منٹ آپ کے گڈ مارننگ پر کر دوں کہ میں دیکھ رہا تھا, آبزرو کر رہا تھا کہ اس 8-10 منٹ میں آپ لوگوں نے, آپ دونوں نے مل کر پوری آپ کی دنیا کو جو میسج دیا ہے کہ یہاں کے موسم کے بارے میں, یہاں کی ٹریفک کے بارے میں, یہاں کے مسائل کے بارے میں, اور بغیر کوئی آپ کے جو ہے بہت ہی سادہ الفاظ میں, اور اس کو پھر کشمیری روایت سے یعنی تہذیب سے اور اس کی موسیقی سے باندھ کر ایک چھوٹا سا پیکج جو 8 منٹ میں, یعنی ہر گروپ کو آپ نے اپنی طرف جو ہے جوڑ لیا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تو یہ بڑی چیز ہے, کیونکہ گلوبل ولیج اور 21ویں صدی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری تہذیبیں کس طریقے سے یہ نئی بستیاں جو ہیں, کیونکہ مخصوصاً جو کشمیری آئیڈینٹیٹی ہے, جو تہذیب ہے, ہر مقام پر آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک کشمیری محلہ, ایک کشمیری آپ کے جو ہے اور ایک پروگرام ہو جائے تو پورے کشمیری جمع ہو جاتے ہیں. یعنی ویسے تو آئیڈینٹی سب کی ہوتی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں جس طریقے سے مسائل پیش کیے گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل جوان کے ہاتھ میں آ گئی یہ بات, کیونکہ تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو آپ کے جو ہے اس کو ارشاد کریں. آپ نے صحیح کہا کہ میں یوں سمجھیے کہ صحت کا طبیب, ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں, اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان تہذیبوں کا عاشق بھی ہوں. تو میں بیسیکلی آپ کے, میں سمجھتا ہوں کہ ادیب پیدا ہوا, تخلیق کار پیدا ہوا, اور کسی طریقے سے معاش کے لیے اپنا راستہ بنا کر میں نے کیا کہتے ہیں میڈیکل پروفیشن اختیار کیا. اور ابھی میں فل ٹائم فزیشین ہوں, اور یوں سمجھیے کہ لیکن میرا جو ذوق اور شوق ہے, میرا جو پورا پیشن ہے وہ ادب ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں 35 سے 40 گھنٹے جو ہے ابھی بھی جو ہے مسلسل کام کرتا رہتا ہوں ادب پر. اچھا. تو ہمارے پاس یہ کہنا کہ وقت کم ہے, یہ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. جب آپ ایک موضوع کو لے لیتے ہیں اور اس کو اوڑھنا بچھونا کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے 12-13 منٹ یہ پروگرام کیا, میں نے اپنے نظر سے اس پر ایک تنقید کی کہ واٹ از دا ریزن, اس کا راز کیا ہے کہ یہ اتنا مقبول آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے اس کی مقبولیت سے میں واقف تھا. تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے. ویسے تو آپ کے جو ہے یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے, منٹ میں جو ہے آپ کے 300 میں مسلسل ٹی وی پروگرامز میں جاتا ہوں, لیکن جو کرافٹنگ ہے اور اس کی میں سمجھتا ہوں اہمیت یہ ہے کہ نسل جوان کو جو ہے انوالو کیا گیا. ہماری تہذیب میں نسل جوان کو دور رکھا جاتا ہے. عمار, آپ کو میں بتاؤں آپ کے عمار صاحب کہ جب میں نے پہلی اپنی کتاب لکھی کہ وہ قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ پر تھی, تو میری عمر 16 سال تھی. تو میں نے ان کے مقبرے کو یہ بتایا کہ دیکھو اس کی بیگم, کیونکہ بھاگیہ متی جو ہے ایک دوسرے فرقے سے تعلق رکھتی تھی, تو اس کی جو ٹوم ہے حیدرآباد دکن میں, تو اس کا سامنے کا جو وہ آپ دیکھیں گے وہ مندر کا ڈیزائن ہے, اور اس کی جو گنبد وغیرہ ہے وہ جو ہے آپ کے مغل ڈیزائن ہے. تو اس نے اپنی محبوبہ کی یاد میں اپنی آخری بھی جو وہ بنائی گنبد, اس میں بھی اس نے اس چیز کو ملحظ رکھا. تو میں نے کتابچہ لکھا 16 صفحے کا. میرے والد جج تھے, چاہتے تو ایک دن میں آپ کے جو ہے اس کو شائع کرتے. انہوں نے کہا نہیں, آپ جا کے بتائیے اگر لوگ. آپ یقین مانیے 16 سال کا لڑکا ایک کتابچہ لکھا ہے, بیٹھ کر آپ کے جو ہے اسی گنبد میں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں نے ہر گھر آپ کے کھٹکھٹایا, دستک دی.
میں نے ہر بڑے آدمی کو، ہر ایک نے کہا بہت اچھی ہے، بہت اچھی. کسی نے نہ اس کا ایک ایبسٹریکٹ شائع کیا، نہ کسی نے شائع کیا. آج میری 74 کتابیں میں لکھ چکا ہوں ایز اے پروٹیسٹ. میں نے ابھی تک اس کتابچے کو شائع نہیں کیا. میری لائبریری میں جو آتے ہیں یہ بتاتا ہوں، دیکھیے یہ 16 سال کے لڑکے کا جو ہے وہ ہے. اور اس کو تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ نسل جوان کی ہمت افزائی کریں. نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ کا فضل رہا کہ میں چلا اور اپنا راستہ بناتا چلا گیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں، اس زمانے میں جب ہم تحقیق کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، پاپڑ بیلتے تھے. آج تو میں اپنے اسکالر سے کہتا ہوں تمہارے انگلیوں کے اس پر ہے. اردو ادب کو اس وقت جو ہے جوڑنا ہے، اس کو جدید ٹیکنالوجی سے، اس کو روٹی سے، اس کو روزگار سے، اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں نسل جوان سے، اس کی بنیادی تعلیم پر، اس کے رسم الخط سے. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس امانت کو جو ہے سپرد کرنا ہے نسل جوان کے ساتھ. بالکل صحیح. تو جو ایکسپیرینس میرا ہے وہ زیادہ آپ کے پازیٹیو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے آپ کے جو ہے ہماری اتنی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں فین ہوں ہمارے کیا کہتے ہیں سیما مقبرہ آبادی کا. سیما مقبرہ آبادی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 قسم کے مشاعرے ہونے چاہیے. ایک مبتدی کے مشاعرے ہونے چاہیے، ایک آپ کے جو ہے مبتدی کے مشاعرے ہونے چاہیے کیونکہ وہ ہمارے مشاعرے خراب نہ کر دیں. تو میں دس بستہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم مبتدی کو اپنے شعری نشستوں میں شامل نہ کریں تو ان کی آپ کے اصلاح کس طرح سے ہوگی. تو 1903 میں ہم نے اردو ترقی بورڈ بنایا. آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے وہ مسائل پر توجہ نہیں دی. تو اسی وجہ سے میری بیشتر کتابوں میں میں یہی کرتا ہوں کہ میں یہ کرتا ہوں کہ ہاں میں کسی وہ شعراء کو، ان تخلیق نگاروں کو آپ کے جو ہے پریزنٹ کرتا ہوں جس میں یہ درد دل ہے. تو یہ باتیں تلخ تو ہیں لیکن ضرورت ہے. میں فزیشین ہوں، جب تک کہ آپ تشخیص نہ دیں علاج کر ہی نہیں سکتے. صحیح بات. تشخیص پہلی چیز ہے. تو ہم کو تشخیص دینی چاہیے کہ اس گلوبل ویلیج میں جہاں پر بڑی زبانیں چھوٹی زبان کو کھا جائیں گی، لیکن ٹی ایس ایلیٹ یہ کہتا ہے کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ بولی نہیں بنتی. تو جس میں غالب ہو، جس میں اقبال ہو، جس میں انیس ہو، جس میں میر تقی میر ہو، یہ کبھی بولی نہیں بنے گی. تو اب اس کو اس معیار پہ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا چاہیے. اب آپ دیکھیے، آپ نے جو ہے ٹی وی پروگرام دیا جموں سے JNK. یہ ٹی وی پروگرام اس معیار کا ہے. میں 40 سال سے باہر ہوں اور میں مبالغہ نہیں کرتا. جو امریکہ کے کوئی بھی کسی بھی اچھے آپ کے جو بریک فاسٹ پروگرام ہے اس کے سطح پہ رکھا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایلومینیشن زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹینٹ کیا ہوگا. تو کنٹینٹ یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اس وقت اردو جب بڑی زبانیں چھوٹی زبانوں کو ہڑپ کر رہی ہیں اور مخصوصاً ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو ادب عالیہ ہے وہ شعر کی وجہ سے قائم ہے اور اشعار کی جو ضمانت ہے، وہ جو عروض ہے، علم عروض اور علم خافیہ ہے، وہ آپ کے کیا کہتے ہیں رسم الخط سے جڑا ہوا ہے. تو اردو ادب کا رسم الخط اردو کی جان، پہچان، شناخت، آن بان سب کچھ ہے. یعنی اس کی حفاظت اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس سے ادب عالیہ قائم رہے گا، اور اس سے جب ادب عالیہ قائم رہے گا تو وہ جو ہے آپ آگے بڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ ہماری 21ویں صدی میں، اس صدی میں ہمارے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور یہ زبان ترویج اور ترقی پائے گی. آپ نے جیسا وجہ فرمایا کہ نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور ارم آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جب سے آپ نے اپنے کلام کو شروع کیا، آپ نے تعریف و توصیف کے بہت سارے کلمات ہمارے شو کے لیے اور خاص کر ہمارے لیے، اس کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی. لیکن ہمارے ناظرین جو ہیں اس انتظار میں ہوں گے کہ تقی آبدی صاحب کو انہوں نے ایز اے پوئٹ، ایز لٹریری کرٹک انٹروڈیوس تو کر دیا، لیکن اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بولا. کہاں سے ان کا تعلق ہے، آج کل کہاں رہتے ہیں، اور باقی کیا مصروفیات رہتی ہیں آپ؟ بہت اچھا چیز ہے. میں آپ کے گریز کرتا ہوں عام طور سے کہ گفت آیت در زبان دیگراں خوش طرح باشد. مولانا روم نے کہا خوش طرح باشد کے سر دلبراں. بہتر یہ ہے کہ دلبروں کی باتیں گفت آیت در زبان دیگراں دوسروں کی زبان سے آپ کے جو ہے کہی جائے. لیکن آپ جب کہہ رہے ہیں تو دلی میں پیدا ہوا میں،
اور 4 سال کی عمر میں میں حیدرآباد دکن، میرے والد جج تھے تو وہ سینٹرل گورنمنٹ چلے گئے، تو میرا لہجہ حیدرآبادی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن 24 سال کی عمر میں جب میں میڈیسن وہ ہوا تو پھر میں سمجھیے کہ میں ایک دن بھی شاید اس ملک میں ایز اے امپلائی کام نہیں کیا، بلکہ اس زمانے میں ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ایک لیٹر لکھتے تھے تو ہم کو آپ کے 4 لیٹر آتے تھے مڈل ایسٹ سے وغیرہ سے کہ جاب از اویلیبل، ٹھیک ہے، تو ہم نکل گئے، یہاں پر جابوں کی کوئی تھی، اور وہاں کے بعد میں پھر انگلینڈ میں نے آپ کے وہ کیا اپنا پوسٹ گریجویشن، اور پھر امریکہ میں 17 ایئرس میں لانگ آئلینڈ میں پریکٹس کیا، اور تقریباً اب آپ کے جو ہے 20 سال سے میں کینیڈا میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں فل ٹائم آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ بلڈ کینسرز اور بلڈ کے ڈیسیزز جو ہیں اس کا جو ہے آپ کے اسپیشلسٹ ہوں۔ ویسے میں اپنے زمانے میں کارڈیالوجسٹ بھی رہ چکا ہوں فلاں، یہ تو معاش کا مسئلہ ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے وہ ہے، لیکن مجھے اچھا یاد ہے کہ میں جب لڑکے بہت سے کرکٹ کھیلتے تھے یا دوسرے کاموں میں لگے رہتے تھے تو میں ان گرما میں بھی اپنی سائیکل چلاتا ہوا کسی آصفیہ لائبریری میں پہنچ جاتا اور وہاں جا کر کم از کم آپ کے 3 چھوٹی کتابیں تو پڑھ لیتا۔ کیا بات، کیا بات، گویا کہ مطالعہ کا شوق مجھے اس زمانے سے ہوا۔ پھر میں نے قلم لیا آپ کے ہاتھ میں، سمجھ رہے نا، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ گیرم کے میرا طرز نوشتن نشدہ زیاد، میں قلم اپنے ہاتھ میں اس وجہ سے پکڑا رہتا ہوں کہ کہیں لکھنا بھول نہ جاؤں، تو مسلسل میں لکھتا ہوں، دیکھیے مسلسل میں لکھتا ہوں، شاید ہی کوئی دن ہے یا رات ہو جس میں کچھ نہیں لکھتا، لیکن تو میرے لیے بہت لیفٹ ہینڈ ورک تھا کہ وہ انٹرنس میڈیسن انٹرنس کی کتاب کو جو ہے تو میں ٹاپ ترین اس پہ آ گیا، کیونکہ پڑھنے کا دھنی تھا میں، سمجھ اس میں سوالات آتے تھے، تو میرا نمبر آپ کے جو ہے وہ انٹرنس ایگزام میں 5ویں 6 نمبر پر آ گیا میں، اور گھر والوں کی بھی کوشش یہی تھی کہ بھائی آپ وہ ہو۔ ابھی میں بعض وقت میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں، تو وہ مسلسل کہتی ہے مجھ سے کہ نہیں تم بہت اچھے ڈاکٹر ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ میں اپنا جاب چھوڑ دوں، کہیں معاش کا مسئلہ، ہاں مسلسل یہی ہے کہ نہیں تم بہت اچھے ڈاکٹر ہو، تو میں غلطی سے آپ کے جو ہے اس میڈیکل فیلڈ میں آ گیا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ادب، یہ تہذیب، دیکھیے اردو جو ہے مسلمانوں کی زبان ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اردو ایک سانجھی وراثت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے میں کہتا ہوں کہ میر انیس نے اسے کلمہ پڑھایا ہے، اسے چکبس نے رامائن سکھائی ہے، اس نے گلکرسٹ نے اس نے مسیحیت سکھائی ہے، اس میں آپ کے جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے بیدی نے اس کو آپ کے گرو نانک سکھائی ہے، سبھی رنگ ایک گلدستے کی طرح گلدستے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے جو ہوئے ہیں وہ اردو زبان میں ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے شمار کیا تھا 93 کے قریب آپ کے جو ہے 11-12 سال پہلے، دوسرے نمبر پر فارسی ہے، پہلے نمبر پہ، جی ہاں پہلے نمبر پر آپ کے جو اردو ہے جس میں ترجمے ہوئے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یا میرا کام دیکھیے آپ برد شریف پر سب سے زیادہ جو ہے آپ کے تو دینیات ہو یا علوم آپ کے جو ہے اسلامی ہوں یا آپ کے جو ہے علوم قرآنی و احادیث ہوں، وہ اور چیز ہے کہ زبان نے آپ کے وہ کی ہے، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری مادری زبان ہے، بعض لوگوں کی آپ کے جو ہے محلی زبان ہے، لیکن سب کی یہ معشوقہ ہے، زبان تو ہے، یعنی آپ کو خوبصورت آپ کے جو ہے گانا اسی کا ملے گا، یہ پوری چیزیں، تو امیر خسرو سے لے کر آج تک ہمارے پاس جو یہ روایت ہے اور مختلف طریقوں پر جیسے ہمارے دسترخوان پر مختلف غذائیں رکھی جاتی ہیں، لیکن ان کا کنٹیکٹ ذائقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ جو زبان ہے اردو زبان، اس میں میوزیکیلٹی جس کو ہم موسیقی کہتے ہیں وہ بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور بھی سبھی جہتیں ہیں اس زبان کی، اور اتنی شیرینی ہے اس میں کہ بولتے ہوئے انسان کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور جب آپ کے لہجے میں کوئی اس اردو زبان کو بولتا ہے تو سننا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ خیر آپ سے گفتگو جاری رہے گی،
ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے آپ کی اجازت سے, کیونکہ کسی کی گفتگو کو روکنا یہ تو بے ادبی ہے, لیکن کچھ ذمہ داریاں, جیسے کہ میں آغاز میں ہی عرض کر رہا تھا کہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا نبھانا ہوتا ہے, تو ایک چھوٹی سی ذمہ داری نبھائیں گے. ناظرین محترم, ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے. یہ دلچسپ گفتگو ہمارے آج کے معزز مہمان سے جاری رہے گی. وقفے کے اس پار آپ تک اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچائیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے, وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. وادی کا نامور جیولری شاپ UR جیولرز, دا پرائڈ آف شہری خاص, جہاں پر پیور گولڈ لیٹسٹ ڈیزائننگ گولڈ سیٹس جینوئن قیمتوں پر دستیاب ہے. تشریف لائیے UR جیولرز, قاضی قدر, سراب قدر, نالمر اور سری نگر. سیل نمبر 9541176450. ویلکم بیک جموں اینڈ کشمیر. ناظرین, بہت ہی مفید اور بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر تقی آپتی صاحب کے ساتھ, جسے ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخی. تو اردو روزنامہ سے سرخی لینا چاہیں گے. مرکزی داخلہ سیکرٹری نے جموں و کشمیر UT میں PMDP کے تحت پروجیکٹوں کی عمل آوری کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری نے عمل آوری ایجنسیوں کو ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا. جی, ایک اور اخبار ہے میرے پاس, ایک انگریزی روزنامہ, اس کے باٹم سپریڈ میں وی دا پیپل عنوان کے تحت یہ خبر شائع ہوئی ہے. ریل کنیکٹیوٹی ایپ ٹو ریولیوشنائز اکانومی اینڈ امپروو موبلٹی بٹ پریکاشنری میجرز نیڈیڈ ٹو ایورٹ فیٹیلٹیز. جی, انگریزی روزنامہ سے میں بھی سرخی لینا چاہوں گی کہ KU وائس چانسلر اناگریٹس 2-day ریسرچ ورکشاپ ایٹ نارتھ کیمپس, انسپیکٹس فیسلٹیز ان لیبس, لائبریری, ریسرچ سینٹر. ایک اور سرخی ہے کہ ڈائریکٹر ایگری کشمیر کک سٹارٹ سیل آف سمر فلاور سیڈلنگز ایٹ لال منڈی. ناظرین محترم, اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن کی بازگشت, 20 جون سے قبل پولنگ اسٹیشن معقول بنانے کا فیصلہ. 2 جون کو مرکزی زیر انتظام علاقوں کے تمام انتخابی فہرستوں کو منجمد کرنے کا حکم. جی, اردو روزنامہ سے 2 اہم خبریں ناظرین تک پہنچانا چاہوں گی. 1 جون سے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 135 روپے کی کمی, اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد کے حج پر پابندی عائد. 48 گھنٹے قبل کووڈ-19 ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانا ہوگی سعودی اتھارٹیز. میرے پاس اردو روزنامہ ہے اور اس سے بھی 2 خبریں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. وادی کے کئی حصوں میں بعد دوپہر پھر بارشیں اور تیز ہوائیں. افروٹ گلمرگ میں ہلکی برف باری, آج مزید بارشیں متوقع. ایک اور خبر کووڈ-19 کے حوالے سے, صوبہ جموں میں کورونا وائرس کے 6 نئے معاملات درج. وادی میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا, 4 شفایاب. ڈاکٹر صاحب, وہ ایک اردو کا شعر ہے نا کہ خبر تحیر عشق سن, نہ جنوں رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. تحیر عشق کی بے خبری ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دنیا کے معاملات کے بارے میں بہت خبردار رہنا پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. ارم, ایک اور سیگمنٹ شاید ہمارے جی بالکل, ہمارے لیے ایک ناظرین کے لیے ایک نیا سیگمنٹ جو کہ ہم نے کچھ ہی روز قبل شروع کیا ہے, جو کہ ہمیں جو بدلتے تعلیم کے طرز کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے ایجوکیشن کو, یہ ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب ہمارے اس سیگمنٹ میں, جس کا نام ہے گڈ مارننگ ایجوکیشن.
परसिवरेंस, यानी परसिवरेंस किसको कहते हैं? इस्तिकामत। जो काम मैंने हाथ में लिया है और जो मैंने क्योंकि हमने पहले सेगमेंट्स में बात की है रिगार्डिंग गोल सेटिंग, मैंने ये कहा था ये दे आर इंटर रिलेटेड। गोल सेटिंग बच्चों को सिखाया, उसके बाद उनको दिखाना इस्तिकामत किसको कहते हैं। आप देखिए परसिवरेंस बच्चों में कैसे डाली जा सकती है, व्हेन यू आर, बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। अगर आप रिलेट कर सकें बच्चों को जिंदगी के साथ, बच्चा विल फॉलो वो अपने ड्रीम्स को एंड दे विल अचीव इट। मैं आपको बताता हूं सी बर्नीस के बारे में, ये रियल स्टोरी है। अगर आप बच्चों को इस तरीके से वीडियोस दिखाएं जो रियल स्टोरीज हो, उनके बारे में बताएं बच्चों को, हम बच्चों में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं कि बेटा डिटर्मिनेशन, फोकस, ये चीजें, गोल सेटिंग, उसके बाद परसिवरेंस, छोड़ना नहीं है। मैंने बना लिया दिमाग में, ये ड्रीम है, ये मेरा गोल है, तो मैं इसके लिए क्या है, एक छोटा बच्चा 12-15 साल का बच्चा जो रेडी लगाता था, उसका नाम था सी बर्नीस। सी बर्नीस, आपको एग्जाम्पल देता हूं कि समझिए 1000 किलोमीटर दूर एक जगह गांव में रेडी लगाता था, फ्रूट वूट बेचता था अपने बाप के साथ। बाप ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है आगे पढ़ाने के लिए, अब तुम भी ठेला लगाया करो, स्कूल छोड़ दो। उसने मां के पास गया, उसने उसको कहा मम्मा मैं सीरियल नहीं लगाना चाहता, तो जैसे आज हम बोले अंबानीज। बच्चा समझे कुपवाड़ा में है, कहीं दूर है, कहा मम्मा मुझे पैसे दे दो, मैं मुंबई जाऊंगा इतना दूर। किसके लिए बोला? थॉमस एडिसन के लिए। थॉमस एडिसन के लिए कहा कि मैं यहां से इतना दूर जाऊंगा, मामा मुझे सिर्फ किराया चाहिए। कहा क्या करोगे? कहा मैं उसका पार्टनर बनूंगा, मैंने ड्रीम लिया है, मैंने गोल लिया, मैं पार्टनर बन के जाऊंगा। तो माँ होती है, उसने जब अपने हस्बैंड से बात की, हस्बैंड ने उसको कहा बेटा क्या कर रहा है, रेडी वाला 15-17 साल का 10th तक पढ़ा हुआ है, चल, या जितने पे 8वीं-10वीं का पढ़ा है। उन्होंने उनको मारा, बच्चा रोया, मां को दिल पिघल गया। मां ने अपनी बाली बेची, मां ने उसको किराया दिया। वो कहा मम्मा मैं 1 महीने बाद आऊंगा, अगर नहीं बना तो मैं वापस आके जो पापा बोलेंगे मैं वो करूंगा। ही वेंट टू दैट। तो ये सुनिएगा, वो जब वहां गया, अपने कपड़े वपड़े के जैसे ट्रेन में पहुंचा वहां, तो सुबह सुबह जब पहुंचा तो वो पहले गया एक इसके पास गया, धोबी घाट पे गया। वहां पे उनको कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मुझे थोड़ी प्रेस वेस करनी है, थोड़ा ठीक ठाक करके गया। एडिसन की फैक्ट्री के सामने खड़ा हो गया। तो जब एडिसन अंदर चले गए, एडिसन ने कहा उसने कहा गुड मॉर्निंग सर, वो अंदर चला गया। 3 दिन ऐसा ही होता रहा। वो सुबह से शाम बीच में जाता था, कहीं वहां पे देखा उसने ढाबे वाले को कहा भाई आप मुझे खाना दोगे? उसने कहा खाओ। कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा लिखो। कहा नहीं, मेरे खाते में लिखो। अब ये देखिए कॉन्फिडेंस कि मैं गलत नहीं हूं, बेईमान नहीं हूं, मेरी माँ बाप ने जो सिखाया है मैं आपको दूंगा। चलो शाम को फिर बर्तन धोता रहा वहां पे। 3 दिन जब जाता रहा, सुबह से शाम तक वहीं खड़ा रहता था। तीसरे दिन एडिसन ने उसको कहा चपरासी को, ये कौन है गेट पे जो सुबह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहता रहता है? उसने कहा सर पता नहीं कहता, मुझे आपसे एक बार मिलना है। जैसे अंदर मिलने गया तो थॉमस एडिसन लिखते हैं, कहते हैं कि जैसे उसने हाथ मेरे से मिलाया 15-16 साल के बच्चे ने, तो मैंने कहा यस व्हाट डू यू वांट? तो उसने कहा आई वांट टू बिकम योर पार्टनर। वो कहते हैं उसकी आंखों में जो चमक थी और जो हाथ पकड़ने का तरीका था उसका, मुझे लगा, मैंने कहा बेटा पता है इसके लिए क्या दोगे तुम? उसने कहा आई नो। कहा क्या दोगे? आई विल गिव माई ब्लड एंड स्वेट। कहता मैं और थोड़ा हिल गया, ब्लड एंड स्वेट। कहा मैंने कहा इतनी दूर से आया है। उन दिनों उसने साइक्लोस्टाइल मशीन बनाई थी जो पिट गई थी मार्केट में। उसके जितने जो मार्केटर्स थे या जो भी थे, उन्होंने कहा सर ये नहीं चलेगी, थोड़ी महंगी तैयार हो जाती है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लोग नहीं देंगे। इसने कहा बेटा ये वाली जो है क्या बेचोगे? ये देखिए ये कॉन्फिडेंस। सी बर्नीस ने कहा बिक गई। कहा तुम्हें पता भी है ये क्या है? कहा नहीं, वो तो आप बताओगे। दिस इज द कॉन्फिडेंस। उसने इंजीनियर को बुलाया, कहा इसको दिखाओ। उसने कहा मुझे 7 दिन के लिए दे दीजिए, तो मैं अगर नहीं बेच पाया तो मैं फिर वापस दूंगा। तो ये बाहर निकला, दुकान वो जो गेट कीपर था जैसे ही बाहर चला गया, बाहर जाके ये 5-7 दिन दिखाई नहीं। सब ने कहा कि चूना लग गया थॉमस एडिसन को। 7वें दिन, अब ये चपरासी भी किलस रहा था कि 7वें दिन वो वापस आ गया वो लेके। जब वापस आ गया तो चपरासी ने कहा चल आ गया, हो गया ठंडा, चल। एडिसन कहते हैं जैसे अंदर आ गया तो मैंने कहा अब क्या है, हो गया? कहा अब मैंने शायद सोचा था, पहले तो मैंने सोचा ये यही बेच के घर चला जाएगा वापस, अब मैंने सोचा किराया दूंगा वापस। कहा जी नहीं, अब मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझे जो चपरासी जहां गेट पे बैठता है उधर मुझे दे दीजिए 5-7 दिन के लिए। एडिसन कहता है मुझे उसकी आंखों में, मैंने कहा भाई 7 दिन मीन 7 दिन के लिए उसको अलाउ किया, बैठो वहां। उसको बाहर चला गया वो। 7वें दिन क्या हुआ, वो कहते हैं जब वहां से वो बाहर गया था कहीं पे, इतनी देर में एक आदमी आ जाता है। वो थॉमस एडिसन को कहता है, उसको गेट कीपर को कहता है आई वांट टू मीट योर पार्टनर। गेट कीपर उसको कहता है सर ये आपको बेच रहा है बाहर। अंदर चला गया, थॉमस एडिसन उसको कहता है भाई कौन हो?
3 बार पूछा, उसने कहा मैं आपके होने वाले पार्टनर से मिलना चाहता हूं। थॉमस एडिसन को गुस्सा पहले आ गया, उसने कहा मगर कहता होने वाला। कहा क्या काम है? कहा जो आपकी मशीन जो आपने नई बनाई है, मैं सर उसके लिए पैसे बड़े जुगाड़ करके लाया हूं, क्योंकि अब कार्बन से नहीं होगा, मैंने स्कूल के कोर्ट के सामने वो रखने हैं, मैंने दुकानें ली हैं, ये कैश पेमेंट है। थॉमस एडिसन को कहता है मीट में, जब वो बच्चा आ जाता है कहता है मीट माई पार्टनर, 50% उसको दिया है पार्टनरशिप उसमें। तो दीज आर गोल सेटिंग्स कि हिम्मत नहीं हारनी है, वट एवर आपने बेटा बना लिया था गोल, उसको परस्यू करो, मुश्किलात आएंगी बट यू विल अचीव इट। सो आप बच्चों में अगर ये इनकलकेट करेंगे, दे विल डेफिनेटली फ्लरिश एंड वो उनका ड्रीम पूरा हो जाएगा। और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब आपका हम तक ये बहुत अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू के सफ़ीर, उर्दू की एक बहुत अहम शख्सियत डॉक्टर तकी आबदी साहब से। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए उनसे बात आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 70 से ज़ायद तसानीफ जो है आपकी शाया हो चुकी है और पेशे से आप एक तबीब भी है और उर्दू के सफ़ीर है, उर्दू के इतने बड़े अदीब है। हम आपसे आपकी तसानीफ के बारे में और जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन तक ये पहुँचाना चाहेंगे कि आपकी तसानीफ आपने अल्लामा इकबाल पे लिखी है, मिर्ज़ा गालिब पे लिखी है, फैज़ अहमद फैज़ पे रिसर्च की है, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा ज़रूर आप बताएं। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है ये। अर्ज करता हूं कि वो तसानीफ और तालीफात हैं, दोनों शामिल हैं। तो हुआ ये है कि मैंने ये किया कि जैसे जो फारसी का जो वो है कलाम है गालिब का, उसको 2 जिल्दों में एक 200 सफ़े के मुकदमे के साथ मैंने पेश किया है, जो बड़ा मकबूल हुआ और तकरीबन आपके छप कर वो आपके नायाब हुआ। अब फिर दोबारा उसको छाप रहे हैं। हम बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि गालिब का जो फारसी कलाम है उसको समझने के लिए, क्योंकि गालिब सर सैयद ने कहा था कि मैं अलीगढ़ में 2 हुजरे बनाना चाहता हूँ, एक हुजरा उर्दू के लिए जो मीर तकी मीर के नाम होगा और एक हुजरा फारसी का जो मिर्जा गालिब के नाम होगा। तो गालिब खुद कहते हैं कि फारसी भी ताबे बीनी नक्शाए रंग रंग बेगुजर अज मजमुए उर्दू के बीरंगे मनस। तुम मेरा फारसी कलाम तो देखो। अगर तुम्हें मेरी शायराना कुव्वत के बारे में जानना हो तो वो गालिब को हमने 200 सफ़े के ये किया कि आमी और आलिम समझ सकें, तो ये बड़ा मकबूल हुआ। अब लेकिन इसमें मेरे 4 साल लगे। लेकिन सबसे अहम काम जो हमने किया वो अपनी जगह पर वो ये था कि मीर अनीस के एक मरसिए का हमने इल्मी तौर पर और अदबी तौर पर तज्जिया कर 800 सफ़े में ये बताया कि ये एक जो मरसिया है इसमें कितने मुहावरे हैं, इसमें किस फीसद आपके जो है उर्दू शायरी में अरबी अल्फाज और फारसी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसमें क्या आपके क्या कहते हैं सनाए बदाएं हैं इसमें। तो वो 2480 के करीब जो एक मरसिए में जो सनतें थी, जो मुहावरे थे, जो मुकालमे, जैसे मुकालमे हैं फला हैं, ये तमाम चीज़ों को हमने वो बताया। तो वो एक बड़ा आपके था। इसके अलावा हमने यूं समझिए कि इंशाअल्लाह खां इंशा पर आपकी किताब लिखी और आगे बढ़कर फिर हमने क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल के इरफानी जाविये, अल्लामा इकबाल का जो कलाम है उसको फारसी कलाम और उर्दू कलाम से मैं बहुत आप यूं समझिए कि आज भी हम एक जगह बात कर रहे हैं उसी पर। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं शायर फरदास्ताम, यानी कल जो है आपके जो कल का शायर हूँ, मुस्तकबिल का शायर हूँ। यही चीज गालिब ने भी की थी कि मैं अंदली पे गुलशन नाफरीदा हूँ, मेरा अभी जो है वो गुलशन ही नहीं हुआ। तो पूछा जाएगा, अभी जैसा आपने कहा, पूछा जाएगा फिर गालिब आप क्यों कह रहे हैं वो गर्मी है निशात तसव्वुर से नगमा संज, ये दिल में जो गर्मी है। तो फिर हमने आपके क्या कहते हैं फैज अहमद फैज पर आपके जो है मेरी 3 किताबें हैं, बाकियात फैज है, आपके क्या कहते हैं फैज शनासी है, फैज फहमी है। फिर मैंने फिराक गोरखपुरी पर, यानी यूं समझिए कि मुख्तलिफ शोरा को हाली पर मेरी 11 किताब, यानी मैं समझता हूं वो तन्हा मैं जिंदा फर्द हूं जिसने हाली पर इतना काम किया। और ये बताने की कोशिश ये की है कि हाली के साथ हमने इंसाफ नहीं किया,
حال ہی کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا. تو اگر یہ تمام مسائل کو آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں پھر اردو کا جو فیوچر ہے, جو آئندہ ہے, اور کس طریقے سے اردو کو ریلیٹ کرنا ہے. دیکھیے ایک چیز جو میرے پاس ہے, میں غرب کا ٹھیک ہے میں یہاں کا تعلیم کرتا ہوں, لیکن میری بیشتر جو تحقیقاتی اور تنقیدی جو لک ہوا ہے وہ فارسی اور انگریزی شعرا سے بھی ہے, تو میں اس تنازع میں دیکھتا ہوں. جی, اور ڈاکٹر صاحب کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ تصنیفات آپ یہاں لا پاتے, لیکن اس میں لگیج کی قید ہوتی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم وزن الاؤڈ ہوتا ہے آج کل ایئر ٹریول جب آپ کرتے ہیں. تو خیر آپ سے گزارش کریں گے کہ اگلی بار جب آپ آئیں تو کچھ تصنیفات ساتھ لائیں تاکہ ہم بھی مطالعہ کر کے اس سے مستفید ہوں. ایک اور چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. ناظرین محترم, بار بار ہمیں گفتگو روکنی پڑ رہی ہے کیونکہ کچھ سیگمنٹس آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں. ابھی ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, وقفے کے بعد ہم گڈ مارننگ روزگار بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. واجر ناور جیولری دکان یو آر جیولرز دا پرائڈ آف شہر خاص. یہ ملاوٹ ورائے سون بہترین ڈیزائن مز دستیاب چھو, خاص کر مناسب قیمتس پہ. تشریف انیو یو آر جیولرز, قاری کدل, سراف کدل, نالما روڈ, سری نگر. سیل نمبر 9541 176 450. آداب ناظرین, پیش خدمت ہے روزگار کے حوالے سے چند اطلاعات, اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آغاز میں یہ اطلاع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ادتیہ پور, جمشید پور, جھارکھنڈ کو مختلف شعبوں میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامیوں کی کل تعداد 67. جن شعبوں میں یہ اسامیاں پر کی جا رہی ہیں وہ ہیں سول انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ, میتھمیٹکس, میکینیکل انجینئرنگ, میٹالرجیکل اینڈ میٹیریلز انجینئرنگ, فزکس اور پروڈکشن اینڈ انڈسٹریل انجینئرنگ. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 10 جون 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.nitjsr.ac.in. بارڈر سیکورٹی فورس کی جانب سے انجینئرنگ کی مختلف اسامیاں پر کرنے کے لیے مرد اور خواتین امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں. اسامیوں کی کل تعداد 90. اسامیوں کی تفصیل یوں ہے: انسپیکٹر آرکیٹیکٹ ایک اسامی, امیدوار کی عمر 30 سال سے کم ہونی چاہیے, تعلیمی قابلیت ڈگری ان آرکیٹیکچر, تنخواہ کا اسکیل 44,900 1,42,400 روپے. سب انسپیکٹر ورکس 57 اسامیاں, امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال, تعلیمی قابلیت ڈپلوما ان سول انجینئرنگ, تنخواہ کا اسکیل 35,400 1,12,400 روپے. اور جونیئر انجینئر سب انسپیکٹر الیکٹریکل 32 اسامیاں, امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال, تعلیمی قابلیت ڈپلوما ان الیکٹریکل انجینئرنگ, تنخواہ کا اسکیل 35,400 1,12,400 روپے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 8 جون 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.bsf.gov.in. آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھوپال کو فیکلٹی اور نان فیکلٹی کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامیوں کی کل تعداد 142. اسامیوں کی تفصیل یوں ہے: فیکلٹی اسامیاں پروفیسرز 29 اسامیاں, ایڈیشنل پروفیسرز 14 اسامیاں, ایسوسیٹ پروفیسرز 28 اسامیاں اور اسسٹنٹ پروفیسرز 29 اسامیاں. نان فیکلٹی اسامیاں رجسٹرار 1 اسامی, ڈیپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ 5 اسامیاں, بلڈ ٹرانسفیوژن آفیسر 1 اسامی, میڈیکل فزسٹ 1 اسامی, اکاؤنٹس آفیسر 1 اسامی اور ٹیوٹر کلینکل انسٹرکٹر 33 اسامیاں. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 13 جون 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.aimsbhopal.edu.in. سٹاف سلیکشن کمیشن نئی دلی کو
لداخ یوٹی کے مختلف محکموں میں نان گیزٹڈ اسامیاں پور کرنے کے لیے لداخ یوٹی کے ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈر سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اسامیوں کی کل تعداد 797۔ امیدوار کی عمر 18 اور 42 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اسامیوں کی تفصیل یوں ہے: جونیئر اسسٹنٹ کم الیکشن اسسٹنٹ 90 اسامیاں، جونیئر اسٹینوگرافر 21 اسامیاں، ڈرائیور گریڈ 2 28 اسامیاں، آرڈرلی 67 اسامیاں، صفائی والا 3 اسامیاں، اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ 65 اسامیاں، جونیئر اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ 26 اسامیاں، ڈیٹا انٹری آپریٹر کم کی پنچ آپریٹر 4 اسامیاں، اکاؤنٹس اسسٹنٹ 163 اسامیاں، جونیئر انجینئر R&B 144 اسامیاں، لیگل اسسٹنٹ 35 اسامیاں، جونیئر لیگل اسسٹنٹ 2 اسامیاں، پراسیکیوٹنگ آفیسر 6 اسامیاں، کمپیوٹر اسسٹنٹ 1 اسامی، نائب تحصیلدار 4 اسامیاں، موٹر وہیکل انسپیکٹر 3 اسامیاں، انڈسٹریل پروموشن آفیسر 2 اسامیاں، بلاک انویسٹیگیٹر 6 اسامیاں، اسسٹنٹ ایکسٹینشن آفیسر 3 اسامیاں، کیریئر کاؤنسلنگ آفیسر 1 اسامی، ایمپلائمنٹ آفیسر 1 اسامی، لیبر آفیسر 1 اسامی، جونیئر لائبریرین 6 اسامیاں، اسسٹنٹ ٹورسٹ آفیسر 1 اسامی، ریسپشنسٹ 3 اسامیاں، بیئرر 2 اسامیاں، جونیئر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر 11 اسامیاں، ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر 1 اسامی، فیلڈ اسسٹنٹ 6 اسامیاں، ہارٹیکلچر ٹیکنیشین گریڈ 3 3 اسامیاں، اسٹاک اسسٹنٹ 3 اسامیاں، سپروائزر کم آڈیٹر 1 اسامی، سوشل ورکر گریڈ 1 6 اسامیاں، اسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر 5 اسامیاں، انفارمیشن اسسٹنٹ 2 اسامیاں، انسپیکٹر فائنانس ڈپارٹمنٹ 1 اسامی، سب انسپیکٹر فائنانس ڈپارٹمنٹ 5 اسامیاں، چیف امچی 1 اسامی، وارڈن 1 اسامی، گارڈ کم ایکسائز گارڈ 12 اسامیاں، جونیئر فیزیو تھراپسٹ 6 اسامیاں، ایکسٹینشن ایجوکیٹر کم ہیلتھ ایجوکیٹر 9 اسامیاں، ڈپٹی ماس ایجوکیشن انفارمیشن آفیسر 3 اسامیاں، سسٹر ٹیوٹر کم پبلک ہیلتھ نرس 15 اسامیاں، ڈیمانسٹریٹر سول انجینئرنگ 1 اسامی، ورکشاپ انسٹرکٹر 2 اسامیاں، انسٹرومنٹ ریپیئرر 1 اسامی، لیب بیئرر 1 اسامی، چوکیدار 1 اسامی، ووکیشنل انسٹرکٹر میکینک موٹر وہیکل 2 اسامیاں، ووکیشنل انسٹرکٹر الیکٹریشین 2 اسامیاں، ووکیشنل انسٹرکٹر انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سسٹم مینٹیننس 1 اسامی، ووکیشنل انسٹرکٹر کارپینٹری 1 اسامی، ووکیشنل انسٹرکٹر کمپیوٹر آپریٹر اینڈ پروگرامنگ اسسٹنٹ 2 اسامیاں، ووکیشنل انسٹرکٹر انجینئرنگ ڈرائنگ 2 اسامیاں، ورکشاپ اٹینڈنٹ الیکٹریشین ٹریڈ 1 اسامی اور ورکشاپ اٹینڈنٹ پلمبر ٹریڈ 1 اسامی۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 13 جون 2022 ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.ssc.nic.in۔ ناظرین، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے وداع اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ J&K کا باقی حصہ۔ بہت بہت شکریہ سلیم اعجاز کاپرا صاحب ہم تک گڈ مارننگ اور روزگار پہنچانے کے لیے۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے، جو کہ پیشے سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک بہت ہی مانے جانے والے ادیب ہیں، شاعر ہیں، محقق ہیں، جنہوں نے اردو اور فارسی زبان پہ بہت تحقیقی کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس مختصر سے دورانیے میں آپ کی شخصیت کا احاطہ کرنا حالانکہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور ہو نہیں پائے گا، لیکن فراز کا وہ شعر کی ابتدا کی تیرے قصیدے سے، اب یہ مشکل کروں کہاں سے گریز، اب یہ مشکل آن پڑی ہے کہ آپ کے کن پہلوؤں پہ بات کریں، آپ کی شخصیت کے کن جہتوں پہ بات کریں، ان کن جہتوں سے ہم گریز کریں۔ لیکن سب سے اہم جہت، اہم پہلو جو آپ کی شخصیت کا، جو آپ خود بولتے ہیں کہ آپ میں غلطی سے ڈاکٹر بن گیا لیکن ہوں میں ایک شاعر، ایک ادیب، تو ہمارے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے کلام میں سے کچھ عنایت ہو جاتا بہت مہربانی ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں ممنون ہوں اس جس کے لیے کہا گیا کہ روئے زمین اگر بہشت ہے تو ہم ہی نس تو ہم ہی نس، یہ آپ کی حسین زمین، اور اس پر میری ایک نظم ہے، حسن مطلق پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ
हुस्न कहते हैं किसे, हुस्न कहाँ रहता है, हुस्न कहते हैं किसे, हुस्न कहाँ रहता है, हुस्न क्यों इश्क के पहलू में जवां रहता है, क्या बात, हुस्न का रास्ता क्यों सबसे जुदा होता है, हुस्न क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता, क्या बात है, हुस्न क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता है, हुस्न एहसास में रहता है जवानी में नहीं, क्या बात, नशा है खून में अंगूर के पानी में हुस्न एहसास में रहता है जवानी में नहीं, नशा है खून में अंगूर के पानी में नहीं, दर्द अल्फाज में होता है कहानी में नहीं, हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं, क्या बात, हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं। और अर्ज किया है कि हुस्न जब झील में पलता है कमल बनता है, हुस्न जब शेर में ढलता है गजल बनता है, क्या बात, हुस्न जब झील में पलता है कमल बनता है, हुस्न जब शेर में ढलता है गजल बनता है, हुस्न मजदूर जमींदार का फल बनता है, क्या बात, हुस्न मजदूर जमींदार का फल बनता है, और हुस्न मुमताज कभी ताजमहल बनता है, हुस्न मुमताज कभी ताजमहल बनता है, हुस्न है चांदनी और हुस्न है जंगल का हिरन, हुस्न है रागनी और हुस्न है सूरज की किरण, हुस्न की लहर में रहती है परिंदों की थकन, हुस्न की लहर में रहती है परिंदों की थकन, हुस्न है चौदवी का चांद कहीं चंदा गिरन, हुस्न जब आंख में बस जाए तो बीनाई है, हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है, वाह वाह, हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है, हुस्न यूसुफ की खरीदार जुलेखाई है, उसने बाजार में बिक जाए तो हर जाई है। अर्ज़ हुजूर तो यह बड़ी लंबी नज़्म थी जिसका मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में सुनाया कि जो हुस्न के बारे में, और मैं समझता हूं कि जम्मू और कश्मीर से बेहतर आपके कोई जगह ऐसी हसीन नहीं कि मैं सुना सकूं, तो आज मैंने इस नज़्म को एक मुकाम पर सुनाया जो इसका हक था। लेकिन जो इस गजल में सिंबलिज्म है, जिसमें सकाफत का भी हवाला है, तारीख का हवाला है, हुस्न का हवाला है और माहौलियात का भी हवाला है, गोया कि हमअजैत एक नज़्म है। एक गजल के कुछ शेर सुन लीजिए आपके के शबो रोज और दम बदम देखते हैं, शबो रोज और दम बदम देखते हैं, उन्हें फिर भी हम कितना कम देखते हैं, क्या बात, क्या बात, शबो रोज और दम बदम देखते हैं, उन्हें फिर भी हम कितना कम देखते हैं। और अर्ज किया है नजर बुत तराशों की जिनको मिली है, नजर बुत तराशों की जिनको मिली है, चट्टानों के अंदर सनम देखते हैं, क्या बात, नजर बुत तराशों की जिनको मिली है, चट्टानों के अंदर सनम देखते हैं। और ये शेर देखिए कि है शीशे पे उनकी निगाहें भी लेकिन, है शीशे पे उनकी निगाहें भी लेकिन नहीं देखते वो जो हम देखते हैं। अरे क्या बात, क्या है शीशे पे उनकी निगाहें भी लेकिन नहीं देखते वो जो हम देखते हैं, क्या बात। और ये बड़ा दर्द का शेर कहा है अमर साहब के अजब दौर है ये कि लफ्जों के अंदर, अजब दौर है ये कि लफ्जों के अंदर अदीबों के टूटे कलम देखते। अरे क्या बात, अजब दौर है ये कि लफ्जों के अंदर अदीबों के टूटे कलम देखते हैं। और अर्ज किया है कि एक मेरी नज़्म है, अगर वक्त है तो आपको सुनाता हूँ। 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट में 2 शेर सुन लीजिए कि जिस तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चिराग इश्क को महफिल में हम सजाने लगे, हो रश के आसमां ऐसी जमी बनाने लगे, और दिया जला के अंधेरों को ढूंढने निकले, कदम कदम पे उजाले नजर में आने लगे, और पड़ी जो रोशनी गम की दिले शिकस्ता पर, मेरी शिकस्त के साए भी जगमगाने लगे। क्या बात है। ये जो आपका गुड मॉर्निंग है, इससे अच्छी आपके मॉर्निंग और गुड क्या हो। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू हो। नहीं वाकई आपने अपनी गुफ्तगू, अपनी शायरी से हमारी मॉर्निंग जो है गुड बना दी, हमारे नाज़रीन की मॉर्निंग गुड बना दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून। आपने हमारी दावत कबूल की, हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी दिलचस्प गुफ्तगू और इतना अच्छा कलाम आपने हम तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और मैं आपके क्या कहते हैं, ये जो गुड मॉर्निंग है जिसमें आपने देखा कि बू कलमुनी जो है वो सच से बात हर चीज पेश की गई, और ये हसीन महफिल है, ये
اس کشمیر حسن کشمیر کو آپ کے جو ہے دنیا میں پھیلا رہی ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ حسن مطلق کی نظم بھی یہیں پر سب سے زیادہ میل کھاتی ہے, اسے پیش کیا جائے. آپ سب کی بہت ناظرین محترم, اسی نوٹ پہ ہم آپ سے آج اجازت لینا چاہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اسے 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع پہ بات ہوگی. مجھے اور ارم کو آج اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیے. ہماری دیگر نشستوں کا بھی لطف لیجیے, بالخصوص اس پروگرام کا جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.